السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں میرے پیر و مرشد استاد محترم علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی۔ آج ان کو جیل میں رکھے ہوئے 1 مہینے سے کہیں زیادہ ہو چکے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ انہیں دھیرے دھیرے بھولتے جا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں، اپنے علماء کو بھولنا نہیں ہے، اپنے علماء کے لیے اسٹینڈ لینا ہے، اپنے علماء کے لیے آواز اٹھانی ہے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ ہندوستان میں ہم پر اتنا ظلم ہوا جا رہا ہے، ہلدوانی میں مسلمانوں کو اتنے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور ہمیں ایک ہو کے، متحد ہو کے، ہمیں کھڑے ہو کر ان کفار و مشرکین کا سامنا کرنا ہے۔ جو لوگ اپنے کرسی کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، جو لوگ اونچی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، اور جو لوگ علماء کو جیل بھیج کے سوچتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کو دبا لیں گے یا اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، تو اسلام جب ہم کربلا میں 73 تھے تب بھی نہیں مٹا، تو اب کیا مٹنے والا ہے؟ اسلام ایک ایسے درخت کا نام ہے جس کی شاخیں عہد ثریا پہ ہے اور جڑیں تیتوس سرا میں ہے۔ تو اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے۔ تم سے اچھے آئے، تم سے بڑے آئے، تم سے سڑے بھی آئے، وہ لوگ اسلام کو کچھ نہیں کر پائے۔ تو آج تم جو 5 سال کی نشیڑی حکومتوں میں جو بیٹھے ہو، سوچتے ہو اسلام کو مٹا دو گے، تو اسلام کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ اسلام تب بھی پھلتا پھولتا رہا، آج بھی پھلتا پھول رہا ہے، اور تا قیامت تک پھلتا پھولتا رہے گا۔ تم سے پہلے 150 سال پہلے انگریز بھی آئے تھے، وہ بھی سوچتے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ ان کے ہمارے علماء نے اتنی قربانیاں دی، اتنے اہل سنت و جماعت کے علماء کو درختوں پہ لٹکایا گیا، انہیں پھانسی دی گئی۔ ان میں سے ایک میرے مولانا حضرت موہانی صاحب تھے، جن کو 30 سال قید میں رکھا گیا، اور انگریز ان سے کہتے تھے، مولوی تو سیدھا دین بیان کر، یہ کیا تو لوگوں کو جہاد کے بارے میں بتاتا ہے، یہ کیا تو لوگوں کے ناموس سے رسالت کے بارے میں بتاتا ہے۔ ان سے روزانہ 1 من 40 کلو گیہوں پسوائے جاتے تھے، ان کے اوپر اتنے ظلم ستم ہوئے، اتنے زیادہ ظلم ستم ہوئے، پھر بھی وہ حق پر کھڑے۔ آپ آل رسول ہیں، آپ سید ہیں، آپ کا جب خون ابال مارا تو آپ نے حیدری للکار میں صرف یہی ایک جواب دیا ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت میں، جو چاہے ستم کر لو اور بھی کل کھیلو، جو چاہے ستم کر لو اور بھی کل کھیلو، مگر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر رہا نہ میں، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر رہا نہ میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ تو جو لوگ سوچتے ہیں اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے، تو اسلام کبھی نہیں مٹنے والا ہے۔ مٹ جائیں گے وہ مٹانے والے، پر میرا اسلام تا قیامت تک برقرار رہے گا۔ اور جو کفار و مشرکین میرے مفتی سلمان اظہری صاحب کو جیل میں بھیج کر سوچ رہے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کروں گی، ان کو صرف یہی بد دعا دوں گی، اللہ تعالیٰ جو چھوٹے سے چھوٹا پولیس والا ہے اور بڑے سے بڑا کوئی ڈی سی ہو، کلیکٹر ہو، MLA ہو یا پردھان منتری ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ جس کسی نے سازش کر کے میرے مفتی سلمان اظہری صاحب کو جیل بھجوایا ہے، تو ان کے لیے صرف یہی بد دعا دوں گی میں، یا اللہ تعالیٰ ان کی نسلیں برباد کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ذلت اور رسوائی والی موت دے کہ عبرت بنے، ان کی پوری دنیا دیکھے ان کی موت کو دیکھ کر اور عبرت حاصل کرے کہ ایک علماء کے ساتھ میں جو سازش کی جاتی ہے، جو لوگوں کے ساتھ میں یہ سب کیا جاتا ہے، تو ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ میں میری ماں بہنوں سے بس اتنی سی گزارش کرنا چاہوں گی میں، کہ جو لوگ سوچتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا کر سکتی ہوں، تو تم گھر میں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ ذریعہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں موبائل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں انٹرنیٹ دیا ہے، تم انٹرنیٹ سے سیرت مصطفیٰ پڑھو اور اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ، انہیں ناموس رسالت کے پہرے دار بناؤ، انہیں بتاؤ کہ ناموس رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے، انہیں بتاؤ، انہیں پہرے دار بناؤ۔ اور جو امت اپنے نبی کے ناموس پہ بات نہیں کرتی، جو امت اپنے نبی کے ناموس پہ پہرا نہیں دیتی، تو وہ ذلت اور رسوائی ہی اس کا مقدر بنتا ہے۔ تو آج دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی اولادوں کو عشق مصطفیٰ سکھانا ہے، اور اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو بھی بتانا ہے، ہمارے نبی کی حرمت بتانی ہے، ہمیں ہمارے نبی کی تعظیم بتانی ہے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، اور جو لوگ اونچے منصب پہ بیٹھے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور جو لوگ اپنی کرسی پہ بہت اچھل رہے ہیں، اور جو لوگ سوچتے ہیں مسلمانوں کو دبائیں گے، مسلمانوں کو ڈرائیں گے، تو وہ جو لوگ اپنی پوسٹ کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی، فانی ہے ارباب ترک کی کرسی، اور قائم اور دائم ہے کیول میرے رب کی کرسی۔ جسٹس ہو گورنر ہو یا کوئی وزیر اعظم، جسٹس ہو گورنر ہو یا کوئی وزیر اعظم، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی۔ تو زیادہ دن کی تمہاری یہ حکومت نہیں ہے، میرے مفتی صاحب تو کچھ دن میں رہا ہو ہی جائیں گے، کیونکہ ان کی پشت پہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، ان کی پشت پہ تو
वलियों के सरदार गौसे आजम दस्तगीर का हाथ है, उनकी पुश्त पे तो ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ है, उनकी पुश्त पे तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी का हाथ है, उनकी पुश्त पे तो मेरे बाबा जान अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी का हाथ है। तो जो लोग सोचते हैं कि इस्लाम को मिटाएंगे, कुलमा को जेल में भेज के इस्लाम का खात्मा कर देंगे, तो इस्लाम कभी नहीं मिटने वाला है। और जो लोग हमें डरा रहे हैं, जो लोग हमें धमका रहे हैं, जो लोग सोचते हैं मुसलमानों को दबा लेंगे, तो मुसलमान सिर्फ खामोश है, इसलिए खामोश है कि वो अपने देश में अमन और सुकून चाहता है, इसीलिए हम खामोश है, वरना हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। हम सिर्फ अपने रब से डरते हैं, उसके अलावा हम किसी से डरते नहीं हैं। और उनसे मैं कहना चाहूँगी, जो लोग हमें दबाना चाहते हैं, जो लोग हमको डरा रहे हैं, उन्हें मैं यही कहना चाहूँगी, बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा। अब मेरे पीरो मुर्शिद अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी क्या फरमाते हैं, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान और मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तो हम कभी नहीं मिटने वाले, हमारी वजह से तो क़यामत रुकी हुई है, ये बात अपने ज़हन नशीं कर ले। अनाया फातिमा, आप भी कुछ कहना चाहोगी? हाँ मम्मा, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, बेशक कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। मनसब नबियन फक्तुलूहु, मनसब नबियन फक्तुलूहु, मनसब नबियन फक्तुलूहु। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।